سائفر کو امریکی سازش کہنے کا بانی پی ٹی آئی کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ خود پاکستانی سفیر اسد مجید تصدیق کر چکے کہ سازش کا الزام بے بنیاد ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بے بنیاد الزام کی وجہ سے گزشتہ 2 سال میں مجھے قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کا امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں بیان، کہا کہ امریکہ پاکستان کی خود مختاری کا خیال رکھتا ہے، کسی خاص جماعت کی حمایت نہیں کرتا۔ پاکستان پر واضح کیا کہ 9 مئی واقعات پر فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل پر تشویش ہے۔ پاکستان کے الیکشن نتائج میں کچھ بے ضابطگیوں کو نوٹ کیا گیا، چاہتے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان شفاف طریقے سے ذمہ داروں کا احتساب کرے۔ چیئرمین خارجہ کمیٹی نے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری کا بیان تسلی بخش قرار دے دیا۔ ڈونلڈ لو کے بیان پر ایوان میں شور شرابہ، 2 افراد کو باہر نکال دیا گیا۔ پاکستان کی کامیابی امریکہ کی کامیابی ہے۔ پاکستان کے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا امریکی پالیسی میں شامل ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کو قرضوں کے بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ ڈونلڈ لو نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے پاکستان معاشی بحران سے نکلے۔ پاکستان معاشی پالیسیاں ٹھیک کر لے تو امریکہ سے بڑی سرمایہ کاری آئے گی۔ ڈونلڈ لو کی امریکہ میں بھارتی دہشت گردی کی بھی تصدیق۔ امریکی شہری کے قتل کی سازش میں بھارتی حکومت کے اہلکار ملوث تھے۔ مودی سرکار سے قتل کا معاملہ اعلیٰ ترین سطح پر اٹھایا گیا۔ پاکستان کے خلاف آج ایک سازش ناکام ہو گئی۔ ڈونلڈ لو نے کہا کہ سائفر کی کہانی جھوٹ ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل، کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کیا، امریکہ سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی۔ آج یہ شخص سرٹیفائیڈ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ ایک سازش کے تحت ملکی تشخص کو نقصان پہنچایا گیا۔ سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ضائع ملک کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو یہ اب قابل برداشت نہیں ہے۔ بدقسمتی سے چند سال پہلے دہشت گردی نے سر اٹھایا۔ حکومت پاکستان اور افواج پاکستان مل کر اس کا خاتمہ کرنے کا پورا عزم رکھتے ہیں۔ سرحد پار سے دہشت گردی اب برداشت نہیں۔ پاکستان کی سرحدیں دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہیں۔ ہمسایہ ملک کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعظم کا واضح پیغام۔ شہباز شریف کہتے ہیں بدقسمتی سے کچھ عرصہ قبل دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا ہے۔ ہمسایہ ممالک آئیں مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کریں۔ محسن نقوی کا دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جامع حکمت عملی ترتیب دینے کا حکم، کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے نیشنل CTD کا قیام وقت کی ضرورت ہے۔ عملی اقدامات کرنے ہوں گے، کسی دہشت گرد تنظیم کو معافی نہیں ملے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا نیکٹا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، سربراہ IG طاہر رائے نے بریفنگ دی۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے۔ پاکستان کو $1.1 ارب جاری کیے جائیں گے۔ قسط ملتے ہی $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ختم ہو جائے گا۔ اعلامیے میں IMF نے پاکستان کے معاشی اقدامات کی کھل کر تعریف کی۔ اسٹیٹ بینک اور نگران حکومت نے IMF شرائط پر سختی سے عمل درآمد کیا۔ پہلے جائزے کے بعد پاکستان کی معاشی اور مالی حالت بہتر ہوئی۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کا وعدہ کیا ہے۔ رواں برس پاکستان میں ترقی معمولی رہنے کی توقع ہے۔ شاہانہ اخراجات ہیں حکومت پاکستان، اس کے لیے میں ایک کمیٹی بنا چکا ہوں۔ کس طرح ہم حکومت پاکستان کے اخراجات کم کر سکتے ہیں، اور وہ کم کرنا انتہائی لازمی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کئی محکمے ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جہاں جہاں جو اخراجات میں کمی لائی جا سکتی ہے وہ لائی جانی چاہیے۔ اس کے لیے ہم پوری طرح کمیٹڈ ہیں۔ وزیر اعظم سمیت کابینہ ارکان کا تنخواہیں اور مراعات نہ لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہمیں IMF کے نئے پروگرام کی ضرورت ہے، کوشش کریں گے مزید قرض پروگرام نہ لیں، پاکستان کو قرضوں کے جال سے نکالیں گے، شاہانہ اخراجات کم کرنے کی حکمت عملی بنا چکے، کئی محکمے ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں، ایلیٹ کلچر کا خاتمہ کریں گے، بجلی چوروں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا، کوئی سفارش قبول نہیں کروں گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز عوام اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم۔
20,000 طلبہ کو الیکٹرک اور پیٹرول بائکس دینے کا اعلان. کم آمدن افراد کے لیے لاہور سمیت 6 اضلاع میں گھر بنانے کے لیے سائٹ سلیکشن کی ہدایت. وزیر اعلیٰ کی گھر تک 10 سروسز پہنچانے کے لیے موبائل اور کال سروس 10 تک شروع کرنے کا حکم. مریم نواز نے پنجاب میں سرکاری جامعات سے متعلق رپورٹ طلب کر لی. ہونہار میرٹ پروگرام، اسپیشل کوٹا اور چیف منسٹر PhD پروگرام کی منظوری تھی. صدر مملکت نے مظاہر نقوی کو بطور جج برطرف کرنے کی منظوری دے دی. نوٹیفیکیشن کے مطابق مظاہر نقوی کی برطرفی 10 جنوری سے تصور ہوگی. مظاہر نقوی کے بطور جج مستعفی ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا. سپریم جوڈیشل کونسل نے مظاہر نقوی کو جوڈیشل مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا تھا. مزید 5-6 ماہ جیل رہوں گا، اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کو پتا ہے یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا، اس لیے کابینہ کا حصہ نہیں بنی. بانی PTI کا دعویٰ، کہا کہ شریف برادران پھنس چکے. جنرل فیض کو ہٹا کر جنرل باجوہ نے ذاتی فائدے کا سوچا، ملکی مفاد کا نہیں. ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا نظام بے نقاب ہو گیا. IMF کو کہا تھا کہ ملک میں سیاسی استحکام آنے تک قرض جاری نہ کیا جائے. سیاسی استحکام نہ ہونے سے یہ پیسے ضائع ہو جائیں گے. آئیں اور گرفتار کریں، انہیں بتا دیں گے کس میں کتنا ہے دم. میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی اور سوار بھی. کون اپنا تحفظ کرنا جانتا ہے پتہ لگ جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وفاق اور پنجاب حکومت کو چیلنج. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ صوبے کے لوگ اپنا اور اپنے وزیر اعلیٰ کا تحفظ کرنا جانتے ہیں. مینڈیٹ چوری کرنے والوں نے جعلی مقدمات بنائے. ایکشن پر ری ایکشن. گنڈا پور صاحب، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی. ازما بخاری بھڑک اٹھیں. وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ 9 مئی کے مقدمات میں اشتہاری شخص وفاق اور پنجاب کو دھمکی دے رہا ہے. جو وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے افسران کو اینٹیں مارنے کا مشورہ دے، اس کی حالت قابل رحم ہے. ہمیں دھمکیاں دینے کی بجائے اپنے صوبے کے عوام کا سوچیں. حکمرانوں نے نوجوانوں کو دھوکہ دیا، پڑھے لکھے افراد ملک سے بھاگ رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، کرپشن اور نااہل قیادت مسائل کی جڑ ہے. خاندانوں کی اجارہ داریاں ختم کر کے اہل اور ایماندار قیادت کو آگے لانا ہوگا. سٹیٹس کو کی جگہ اسلامی نظام آئے گا تو عام آدمی کی حالت بدلے گی. سپریم کورٹ نے سانحہ 9 مئی کے 5 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی. کسی اور جرم میں ملوث نہیں تو ملزمان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم. کیس میں دہشت گردی دفعات شامل کرنے پر جسٹس جمال مندخیل کے سخت ریمارکس. کہا کہ ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں، خدا کا خوف کریں. یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ عدالتوں میں سیاسی لڑائی نہ لڑیں. اصل دہشت گردوں کو پکڑتے نہیں، ریلیوں کے شرکا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیا بم دھماکوں والوں کی سازش کبھی پکڑی گئی؟ اصل دہشت گردوں کی سازش پکڑیں تو کوئی شہید نہ ہو. کیا حکومت کے خلاف ٹائر جلانا بہت بڑا جرم ہے؟ سب کو بند کر دینا تو مسئلے کا حل نہیں. گرفتاری سے پہلے ملزمان کے نام کیسے معلوم تھے؟ سارے کیس کا پولیس خود ستیاناش کر دیتی ہے. سپریم کورٹ میں نجی سوسائٹیز کے معاہدوں کا کیس. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مقدمہ لائیو چلانے کی ہدایت. ریمارکس دیے کہ پرویز مشرف، پرویز الہی، زاہد رفیق معاملے کے مرکزی کردار ہیں. یہ ہیں پاکستان کے اصل مالک. وزیر اعلیٰ کون ہوتا ہے؟ زمین الاٹ کرنے والا. یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، انہوں نے سب خریدا ہوا ہے، ان کے خلاف خبر بھی نہیں چلتی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات. سعودی عرب اور پاکستان کے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال. دفاعی تعاون بڑھانے، علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی بات چیت. سعودی ولی عہد نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا. چیمپئنز ٹرافی سے قبل 3 بڑے اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن ہوگی. نیشنل اسٹیڈیم کراچی، قذافی اسٹیڈیم لاہور اور راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے ابتدائی ڈیزائنز چیئرمین PCB کو پیش.
اور ایران میں نئے سال نوروز کا رنگا رنگ آغاز، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، آسمان مختلف روشنیوں سے نہا گیا۔